اعلان عام فرمایا. الف کا اشارہ الفت کی طرف ہے کہ اس رات اور اس مہینے میں اللہ پاک الفت اور محبت عطا کرتا ہے. اور یہ شب معلوف اور عبادتوں کو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت نصیب ہوتی ہے. اور نون من النور، سیدنا غوث الاعظم نے فرمایا کہ شعبان کے نون میں نور ہے، اس مہینے اور اس شب کو نور عطا کرتا ہے. یہ 5 عطائیں اس رات اور اس مہینے کے صدقے آقا علیہ السلام کی امت کو عطا کی گئی. اور ارشاد فرمایا اس شہر میں خیرات نازل ہوتی ہیں، برکات نازل ہوتی ہیں، خطیات خطائیں مٹائی جاتی ہیں، سیئات گناہ معاف کیے جاتے ہیں. اور کثرت کے ساتھ اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ بارگاہ مصطفیٰ میں درود بھیجا جاتا ہے. تکثیر الصلوات علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس رات میں آقا علیہ السلام پر کثرت کے ساتھ درود بھیجنے کی فضیلت بیان کی. آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا میرے پاس جبرائیل امین آئے، عرض کیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک الی السماء، اپنا سر انور اور چشمان مقدس اوپر اٹھائیے آسمان کی طرف. میں نے دیکھا، قال قلت له ما هذه الليلة، اوپر آسمان کی طرف اٹھا کے انوار اور تجلیات الہیہ کا ایک منظر دیکھا. آقا علیہ السلام پوچھا جبرائیل یہ رات کیا ہے؟ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہ رات شعبان کی 15ویں شب وہ رات ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت کے 300 دروازے اپنی مخلوق پر آج رات کھول دیے. 300 دروازے کھول دیے رحمت کے. اور اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دروازے دیکھے اور ہر دروازے پر ایک فرشتہ تھا اور ہر فرشتہ ابواب رحمت کے ہر دروازے پر مخلوق خدا کو منادی دے رہا تھا. آقا نے فرمایا کہ جب پہلا دروازہ دیکھا تو فرشتہ کہہ رہا تھا طوبیٰ لمن راکع فی ہذہ اللیلہ، مبارک ہو جس نے آج کی رات رکوع کیا، آج کی رات جو خدا کے حضور جھک گیا. دوسرے دروازے پر فرشتہ ایک آواز دے رہا تھا طوبیٰ لمن سجد فی ہذہ اللیلہ، مبارک ہو جو آج کی رات اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گیا. تیسرے دروازے پر آواز آ رہی تھی طوبیٰ لمن دعا فی ہذہ اللیلہ، مبارک ہو جس نے آج کی رات ہاتھ اٹھا کر خدا سے کچھ مانگ لیا. اور چوتھے دروازے پر آواز آ رہی تھی طوبیٰ للذاکرین فی ہذہ اللیلہ، مبارک ہو جنہوں نے آج کی رات اللہ کا ذکر کیا. سو لوگوں جتنی دیر آج جاگ رہے ہیں یہ گفتگو ہو رہی ہے، یہ ذکر الہی ہے، ذکر مصطفیٰ. کیفیت ذکر پیدا کر لے، کیفیت بسم اللہ بہت گرم ہے، کیفیت ذکر پیدا کرے. آج کی رات ملائکہ کا نزول ہے اس مجلس میں، یہ ذکر الہی کی مجلس ہے. لاکھوں کروڑوں ملائکہ آپ کے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، آپ کے سروں پر ملائکہ عرش الہی تک، آسمان دنیا تک، پوری فضا پر تہتر تہ کھڑے. ملائکہ تمہاری مجلس میں بیٹھے، رب کائنات آسمان دنیا پر ندا دے رہے، قبولیت آواز دے رہی ہے. آقا علیہ السلام کی توجہات آپ کی طرف ہیں. اور پھر فرمایا آقا علیہ السلام نے اگلے دروازے پر فرشتہ دیکھا، اس نے کہا مبارک ہو جو آج کی رات رو پڑا، جس نے آج کی رات گری اور زاری کی. پھر فرمایا مبارک ہو آج کی رات جس نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا اور اس کو عطا ہو گیا. مبارک ہو آج کی رات جس نے استغفار کیا، توبہ کی اور اس کی توبہ قبول ہو گئی. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ طلوع فجر تک اللہ آسمان دنیا سے ندائیں فرماتا رہتا ہے اور ملائکہ 300 ابواب رحمت پر بیٹھ کر طلوع فجر تک مبارکیں دیتے رہتے ہیں، ندائیں دیتے رہتے ہیں. اس رات کی برکتوں کا یہ عالم ہے. اور خصوصیت اس رات کی یہ، ہمیں اللہ نے 2 عیدیں دی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. ہماری عیدیں دن میں رکھی اور ملائکہ کو 2 عیدیں دی، ان کی رات میں رکھی. ان کی 2 عیدیں ملائکہ کی، ایک شب شعبان ہے
ایک شب قدر ہے. یہ ملائکہ کی عیدیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عیدیں عطا کی اور ان عیدوں کو عطا کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے. اس رات بنیادی رات کہ یہ رات اللہ کے حضور توبہ کی مغفرت طلب کرنے کی رات ہے. توبہ کی رات ہے. تو آؤ تھوڑا سا ذکر اس رات، چونکہ یہ شب توبہ ہے، شب سوال ہے، شب مغفرت ہے، شب عطا ہے، تو توبہ کو عرض کر دوں کہ توبہ کیا ہے. بڑی خاص نکتہ سمجھنے والا ہے. توبہ 3 قسموں کی ہے. جتنا سفر کوئی آج کی رات طے کر لے اور آئندہ زندگی میں سفر کے مرحلے سمجھ کر طے کرتا چلا جائے، یہ اس کا نصیب ہے. جتنا سفر طے کر لے اتنا نصیب ہے. ایک ہے عوام کی توبہ، ایک ہے خواص کی توبہ، ایک ہے خاص الخواص کی توبہ. عوام کی توبہ غلطی سے درستگی کی طرف ہے. عوام کی توبہ غلطی سے درستگی کی طرف ہے. آپ سمجھ گئے نا بات؟ غلطی سے درستگی کی طرف ہے. خواص کی توبہ درستگی سے پختگی کی طرف ہے. درستگی سے وہ درست ہوتے ہیں پہلے، وہ صلاح سے ثبات کی طرف ہے. عوام کی توبہ گناہ سے ثواب کی طرف ہے، خطا سے ثواب سواد کی طرف. خواص کی توبہ درستگی سے پختگی کی طرف ہے. اور جو خاص الخواص ہیں، اخص الخواص ہیں، اللہ کے مقربین، ان کی توبہ خودی سے خدا کی طرف ہے. خودی سے خدا کی طرف ہے. وہ توبہ جو خطا سے ثواب کی طرف ہے، جہاں سے سفر زندگی کا شروع ہوتا ہے. اور میں عرض کر دوں، دروازہ ولایت کا، روحانیت کا، عطا کا، طریقت کا، تصوف کا، معرفت کا، حقیقت کا کوئی دروازہ توبہ کے بغیر نہیں کھلتا. توبہ ابتدا ہے. توبہ ابتدا ہے. یہ انتباہ سے پیدا ہوتی ہے، تنبہ بیداری سے پیدا ہوتی ہے، اور توبہ سے طہارت نصیب ہوتی ہے. طہارت سے سارے راستے طریقت کے چلتے ہیں. توبہ کے دروازے سے گزرے بغیر کوئی کچھ نہیں بن سکا. بولیے کوئی کچھ نہیں بن سکا توبہ کے دروازے سے گزرے بغیر. عوام کی توبہ، جس کو میں نے کہا کہ غلطی سے درستگی کی طرف، یہ ذنوب اور سیئات سے توبہ ہے، گناہوں سے توبہ ہے، منکرات سے توبہ ہے، مخالفتوں سے توبہ ہے، نافرمانیوں سے توبہ ہے. یہاں سے آغاز کرنا ہے سفر کا. تصور کرو، ہم نافرمان ہیں، ہم اللہ کے امر کے مخالف، ہم اسے بھولے ہوئے گناہوں میں لٹ پٹ ہیں، ہم غلطی پر ہیں. اس غلطی کا احساس ہونا، اس کا اقرار ہونا، اس کے شعور کا بیدار ہونا، یہ توبہ کی ابتدا کی شرط ہے. جب یہ اقرار ہو جائے، شعور ہو جائے، تو پھر اس سے توبہ کر کے آپ آگے سفر کرتے ہیں. پھر یہ گناہ کچھ جسم کے اعضاء کے ہیں جو آپ زبان سے کرتے ہیں، آنکھوں سے کرتے ہیں، ہاتھ سے کرتے ہیں، پاؤں سے کرتے ہیں، پیٹ سے کرتے ہیں، اپنے اعضاء سے کرتے ہیں. کچھ گناہ جوارح سے ہیں، جسمانی اعضاء کے، ان سے توبہ کرنا. امام غزالی نے فرمایا کہ وہ موٹے گناہ 7 ہیں. موٹے گناہ 7 ہیں جو میں نے کہہ دیا: زبان کا گناہ، آنکھوں کا گناہ، کانوں کا گناہ، پیٹ کا گناہ، ہاتھ کا گناہ، منہ کا گناہ، پاؤں کا گناہ. یہ گناہ جوارح کو گناہ سے پاک کر لو. جب جوارح کو گناہ سے پاک کر لو گے تو پھر اس توبہ کا اگلا قدم توبہ عن معاصی القلوب ہے. پھر دلوں کے گناہ کی توبہ ہے. ہمارے دلوں میں گناہ، فی قلوبہم مرض، لوگوں ظاہر درست کر لیا اور باطن کی اصلاح نہ کی تو انسان توبہ کا دروازہ بند رہا.